لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سواری. کیا شان ہے پیارے نبی، حق میں عطا کی سواری. معراج سے بھی برتری بلد الاولی بکمالی. ظلمات تھی جب کفر کی، صرف دلالت بت گیری. ظلمات تھی جب کفر کی، صرف دلالت بت گیری. ایمان کی روح پھونک دے، کشف الدجا بجمالہ. اسلام کی دعوت دی، تکلیف دی اس میں شہید. اسلام کی دعوت دی، تکلیف دی اس میں شہید. جس نے دو
ایک دم دنیا میں مچی آواز آنے لگی، ایک دم دنیا میں مچی آواز آنے لگی، پڑھو درود اے امتی، صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف۔ قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی ہو اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 12 اپریل عیسوی 2010 ہم یہاں سگرام پورہ بڑی مسجد میں ہمارے اسی محلے کے رہنے والے اقبال بھائی دودھ والے، جن کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اس وقت ہم سب جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ماحول کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خطبے میں پیش کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یعنی شرم یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا غیرۃ، کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں غیرت نہ ہو، یعنی جس بندے میں یا جس اللہ کی بندی میں حیا نہ ہو، شرم نہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گویا یوں سمجھو کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان والا اصل میں وہ ہے جس کی زندگی میں شرم و حیا ہو، غیرت ہو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ مرد تو مرد، لیکن عورتیں بھی کتنی غیرت والی گزری ہیں۔ ہمارے علماء نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا ذکر کیا۔ ایک غیرت والی عورت، ایک شرم و حیا والی عورت، اور اس عورت کی شرم و حیا کے تذکیر پڑھ کر سن کر احساس ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے کی عورت میں اتنی شرم و حیا تھی، آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مردوں میں بھی وہ شرم و حیا نہیں۔ عورتوں کا تو ذکر ہی چھوڑ دیں، آپ مردوں کی زندگی دیکھیں تو مردوں کی زندگی کو دیکھ کر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں ایک آدھ دو مثالیں دوران بیان پیش کروں گا جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ مردوں کی شرم و حیا کا کیا حال ہے۔ وہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہے حضرت زبیدہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنی باحیا عورت، کتنی غیرت والی عورت۔ ہماری مائیں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنیں
ایک روز اپنے زنانہ کمرے میں، یعنی وہ کمرہ جو عورت کے لیے خاص ہوتا ہے، جو گھر کے اندرونی حصے میں ہوتا ہے، جس کو زنانہ کمرہ بولتے ہیں، یعنی عورت کا کمرہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے اس زمانے میں زنانہ کمرے تو نظر نہیں آتے، البتہ زنانہ اوٹے نظر آتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ اوٹے جس پر عورتیں بیٹھتی ہیں باہر، زنانہ ہوتے ہیں، کہ یہ عورتیں یوں سمجھو کہ عورتوں کے لیے خاص ہو گئے کہ عورتیں کام سے فارغ ہوتی ہیں تو انہیں عورتوں پر گپ شپ کرتی ہیں، نہ سر پہ دوپٹے کا کوئی ٹھکانا ہوتا ہے، نہ اس کو لباس کی کوئی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا لباس کیسا ہے، کچھ بھی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بعض بے پردہ عورتوں سے پوچھا گیا کہ عورتوں تمہارا پردہ کہاں گیا؟ بعض عورتوں سے پوچھا گیا کہ عورتوں تمہارا پردہ کہاں گیا؟ تو ان عورتوں نے فوراً جواب دیا کہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا، پردہ ہمارا مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ زبیدہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی، اچانک ایک خادم بغیر اجازت کے کمرے میں داخل ہو گیا تو زبیدہ حیران ہو گئی، کیونکہ پردے میں رہنے والی عورت تھی، کوئی ایسی عورت نہیں کہ جس میں شرم و حیا نہ ہو کہ تنہائی میں کسی مرد کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ ایک شرم والی عورت، حیا والی عورت، اور جب تنہائی میں مرد بغیر اجازت کے داخل ہو گیا تو زبیدہ گھبرا گئی اور جلدی سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ حالانکہ بادشاہ کی بیوی ہے، بیگم ہے، فوراً زبیدہ نے کہا کہ بھائی میری ایک غلطی یہ ہے کہ تمہارے کمرے میں آنے کے وقت میں نے بال کھولے، مجھے اس وقت بال نہیں کھولنے چاہیے تھے، پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کہ یہ میری غلطی ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری مردوں عورتوں کی یہ ہے کہ اپنی کتنی بڑی غلطی ہو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس کو ٹالیں گے، اور اسی لیے جھگڑا آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اپنی معمولی سی بھی غلطی ہو اس کو فوراً قبول کریں کہ ہاں یہ مجھ سے بھول ہو گئی، تو کہ جھگڑا نہیں ختم ہو جائے۔ زبیدہ نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد اب خادم کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو جب تمہیں کمرے میں آنا ہی تھا تو اجازت لے کے آنا چاہیے تھا، بغیر اجازت کے نہیں آنا چاہیے۔ خادم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بالکل میری بھی غلطی ہے کہ میں بغیر اجازت کے اندر آ گیا۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ایسے بچے جو بلوغ کے قریب ہیں، جس کو مراہق کہتے ہیں، جو بلوغ کے قریب ہے کہ ان قریب اب وہ بالغ ہوں گے، تو ان بچوں کے متعلق بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ ان بچوں کو چاہیے کہ دوپہر کے وقت اور رات کے وقت، یعنی جو کپڑے اتارنے کا وقت ہے، ماں باپ کی تنہائی کا وقت ہے، تو شریعت بیان کرتی ہے کہ ان بچوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں اجازت لے کر اپنے ماں باپ کی خدمت میں جائیں۔ بچوں کو حکم ہے، ہمارے یہاں بڑے بھی اس پر عمل نہیں کرتے، جو بچوں کو حکم ہو رہا ہے۔ یعنی بڑوں کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ دوپہر کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے، میاں بیوی کمرے میں ہے، کس حال میں ہو، کوئی احساس نہیں، دروازہ کھول کے اندر گھس جاتے۔ حالانکہ بچوں کو حکم ہے، کیا وجہ؟ تو شریعت بیان کرتی ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی حالت میں ماں باپ ہو جس کو بچہ دیکھ لے اور اس پر برا اثر پڑ جائے۔ اولاد میں بے حیائی نہ آئے، اس کے لیے بچپن سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن
جس گھر کے بڑے نے خود ہی اپنے گھر میں بڑی ٹی وی لا کے رکھ دی ہو تو وہاں پھر قرآن کیا کام کرے گا، وہاں علماء کے بیان کیا کام کریں گے؟ جبکہ گھر کا بڑا جس کو اولاد کی فکر میں سمجھایا جا رہا ہے وہ بڑا بجائے سمجھنے کے ماحول بگاڑنے کے لیے ٹی وی لا کے رکھ دے تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ آج تو ہماری دینداری اللہ معاف کرے بڑی عجیب غریب دینداری، یعنی دیکھ کر کبھی افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ 5 وقت کی اہتمام سے نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے تو فوراً نیموں سے ٹی وی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کیسی نماز ہے، کیسی دینداری ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے ابھی جمعہ میں بھی کہا تھا ہیرا مسجد میں کہ اچھے سر پہ ٹوپی رکھنے والے، داڑھی رکھنے والے شہر میں گاڑی لے کے چلتے ہیں تو ان کی گاڑی میں بجائے دانوں کے چراغ بجتی ہے اور کسی بیان کرنے والے کا بیان بجتا ہے، لیکن یہی لوگ جب شہر سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہائی وے اور سڑکوں پہ پڑ جاتے ہیں تو چراغ بند ہو جاتے ہیں اور دانوں کی کیفیت لگ جاتی ہے۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ اور جب یہ دینداری جو دکھلانے والی ہے اس دینداری کو لے کر ہم چلیں گے پھریں گے تو اللہ کی مدد کہاں سے اترنے والی ہے؟ پھر روزی میں بے برکتی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہ ہم تو اللہ کے ساتھ تو دھوکہ کر ہی رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہ جن گلیوں میں لوگ ہمیں جانتے ہیں ان گلیوں میں وقار سے رہتے ہیں اور ان گلیوں میں پہنچ جائے گا کوئی جاننے والا نہیں تو وقار سارا غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کہاں سے اترے گی؟ بعض لوگوں پر تو بڑا تعجب ہوتا ہے، یعنی بعض ایسے مسلمان بھی سامنے آئے کہ تصویر بھی گھما رہے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، کیا اللہ کا مذاق ہے؟ میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے نظارے دیکھنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب اتنا بڑا نقصان آدمی ہر وقت میں اٹھائے رکھتا ہو تو یہ نماز اس کو کہاں کام آنے والی ہے؟ اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب۔ ایک نوجوان امریکہ سے آ رہا ہے، باہر سے، اس کو پتا چلا کہ اس کے والد نے اس کے گھر میں جو ٹی وی تھا وہ کسی غیر مسلم کو بیچ دیا۔ جب باپ کی وفات ہو گئی تو وہ بچہ فورن سے یہاں آیا انڈیا میں۔ اب اس کو رات دن فکر تھی کہ میرے والد کے پاس ٹی وی تھا اور میرے والد نے غیر مسلم کو بیچ دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹی وی پھوڑ دینا چاہیے تھا، اس کو توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن میرے باپ نے کسی غیر مسلم کو بیچ دیا، ابھی تک وہ ٹی وی ہے۔ تو وہ بچہ جو دینی ماحول میں آ گیا اور جس کو دین مل گیا تو اس کی غیرت کا یہ حال ہے کہ فورن سے سفر کر کے انڈیا ہے اور اس نے گاؤں میں آ کے تحقیق کی کہ میرے والد نے ٹی وی کس کو بیچا، تو پتا چلا کہ سنا غیر مسلم کے گھر میں۔ اس کے پاس گیا، اس کو منت سماجت کر کے سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ ٹی وی مجھے بیچ دو۔ تو وہ غیر مسلم سمجھ گیا کہ اس کو اس کی ضرورت ہے تو دام زیادہ لگا ہے۔ اس نے کہا جو لینا ہے لے لے لیکن ٹی وی مجھے دے دے۔ جب غیرت آتی ہے تو انسان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس غیر مسلم سے ٹی وی لیا اور ٹی وی لینے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے پھوڑا اور پھوڑنے کے بعد اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ اب مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ میرا باپ قبر کے عذاب سے چھٹ گیا ہوگا۔ یہ جذبہ آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر باپ خرید کر لاتا ہے تو اولاد میں جذبہ ہونا چاہیے اور اولاد خرید کر لاتی ہے تو باپ میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برے فعل کی وجہ سے میری اولاد قبر کے عذاب میں جائے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ایک ماں کے سامنے
اس کے جوان بیٹے کو جلدی آگ میں ڈالا جائے تو کیا ماں اس کو برداشت کرے گی؟ کوئی ماں کوئی باپ اس کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے سامنے اس کی اولاد کو جلدی آگ میں ڈالا جائے، اور کہتے ہیں اس کا الٹا کر لیں کہ اولاد کے سامنے ماں کو یا باپ کو آگ میں ڈالا جائے تو اولاد بھی کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ ماں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کو چھوڑ کو مجھے آگ میں ڈال دو، اور کہتے ہیں وفادار اولاد ہو، فرما بردار اولاد ہو تو اس اولاد کا جذبہ یہ رہتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دو لیکن میری ماں کو نہ ڈال دو۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ سے دن بھر میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس آگ میں جب انسان کو ٹی وی کی وجہ سے ڈالا جائے گا تو ماں باپ اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو ایک ٹی وی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور اگر اولاد لائی ہے تو اولاد کو جلایا جائے گا، اس وقت انسان کیسے برداشت کرے؟ ایک بچے کی ایک حیرت، آج ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ پرانے ڈبے توڑ رہے ہیں اور 25-25 ہزار کی بڑی بڑی اسکرینیں گھر میں لا کے رکھی جا رہی ہیں، اور کبھی کہا جائے تو مولانا اولاد ادھر ادھر بھٹکتی رہے، اس سے بہتر ہے کہ گھر پہ ٹائم پاس کرتی رہے۔ کتنا بہترین ٹائم پاس ہے، یعنی اپنے اولاد کی تسلی کے لیے جو پرانے ڈبے تھے وہ نکال رہے ہیں اور 25,000 کی بڑی اسکرین لا رہے ہیں۔ 25,000 تو شاید میں کم بول رہا ہوں، سورت کے ماحول کے اعتبار سے یہاں تو 45-50 ہزار والے بھی ہیں اور اس سے زیادہ قیمت والی اسکرین لا کر رکھنے والے بھی ہیں۔ اور میں جو بول رہا ہوں اللہ کے فضل سے جو آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے وہ بول رہا ہوں، کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ سورج ہی میں تو پھرتے ہیں رات دن، جو دیکھا وہ بول رہا ہوں کہ پرانے ڈبے پھینکے جا رہے ہیں، وہ تو اللہ کا احسان مانو کہ پرانی عورتوں کو نکالنے کا حکم نہیں ہے، ورنہ ہم لوگ جو ہے پرانی کو نکال کے نہیں لانے کی کوشش کریں۔ کیا ایک بات لگ رہا اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ 25-25 ہزار کی اسکرین، اور اس باپ کو کہا جائے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شوق سے کہتے ہیں مولانا میرے بچے ادھر ادھر سب کی چوکھٹ پر جائیں، بھیک منگوں کی طرح کھڑے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کر دیکھتے رہیں تاکہ کسی کے وہاں میں جائے۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا بچہ کسی شرابی کے وہاں جا کر شراب پیتا ہو تو آپ جو ہے چپکے سے ایک مٹکا شراب کا بھر کے گھر میں لا کے رکھ دیں، کوئی عقل مند کہے بھائی کیا کر رہے ہو تو آپ یوں جواب دیں گے کہ میرا بیٹا دور شرابی کے وہاں شراب پینے جائے، لڑکتے ہوئے آئے، میری بدنامی ہو، اس سے بہتر ہے کہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر پی لیں۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کرتا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ شراب کا نقصان وقتی طور پر ہے، اب اس کو بھی سمجھے کہ شراب کا نقصان جب تک نشہ ہے، ٹی وی کا نقصان 24 گھنٹے ہے کہ ٹی وی کا نشہ ہر وقت اس کے اوپر سوار رہتا ہے، ٹی وی کا نشہ اترتا نہیں۔ آج جتنا ماحول بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ٹی وی میں دیکھی ہوئی ننگی تصویروں کے اثرات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک نوجوان، دیکھو یہ ٹی وی کے اثرات انسان کو کہاں پہنچاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے بیان کیا تھا ایک جگہ، ابھی میں مہاراشٹر گیا تھا تو مفتی صاحب میرے ساتھ سفر میں تھے، وہ مجھے کہنے لگے مولانا چند دنوں پہلے ایک جوان لڑکی اس کی ماں کے ساتھ مسئلہ پوچھنے آئی، ایک جوان بچی اپنی ماں کے ساتھ مسئلہ پوچھنے آئی، وہ آ کر بیٹھے تو ہم نے بات چیت کی۔ اصل میں وہ جوان بچی حمل گرا کر آئی تھی اور اب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسا گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے، شریعت کی نگاہ میں آپ خونی ہے کہ آپ نے بے جان کو جو ہے قتل کر دیا، ایک جاندار کو قتل کر دیا،
تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت سمجھایا اور پھر کہا کہ میں اس کا راستہ تو نکال دوں گا. ساتھ میں مسلم ڈاکٹر ہیں. وہ ڈاکٹر مفتی صاحب کی موجودگی میں اس جوان بچی کو سمجھاتا ہے بیٹا تیرا راستہ تو میں نکال دوں گا کہ سماج میں بدنامی نہ ہو، لیکن تو مجھے اتنا کہہ کہ یہ حمل کہاں سے لائی جبکہ تیرا نکاح نہیں ہوا. ابھی چند دنوں پہلے اخبار میں چھپا تھا، شہر کا نام نہیں لیتا، ایک شہر کے بالکل قریب میں جہاں لوگ واکنگ چلنے کے لیے جاتے ہیں، صبح صبح میں وہ چلنے کے لیے گئے تھے، اچانک جھاڑی میں جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے تو چل رہے تھے سڑک پر، جھاڑی سے رونے کی آواز آئی تو چلنے والے نے اندر جا کر دیکھا تو خوبصورت بچہ گورا تھا، کپڑے میں لپیٹا ہوا اور ہر طرف بچے کے اوپر وہ چوٹیاں تھیں، لال چوٹی. رات میں پھینک دیا ہوگا تو اس پر چوٹیاں ہو گئی. اس بیچارے نے دیکھا اس بچے کے چیخنے کو تو جلدی سے 108 کو بلایا اور فوری طور پر اس کو جو ہے اس کی بیمارداری وغیرہ کیا گیا. الحمدللہ وہ بچہ بچ گیا. یہ ہمارے اس دور کے حالات ہیں اور ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو ناجائز بچے آج سڑکوں پہ پھینکے جا رہے ہیں یہ سارے ٹی وی کے اثرات ہیں. اور ہمارے نمازی لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی رکھتے ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں ہے کہ اس ٹی وی کا ہمارے گھر کی اولاد پر کیا اثر پڑا. مجھے ایک صاحب کو سنا رہے تھے ایک جگہ کا ماحول کہ مولانا اتنے پابند کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں، لیکن حال کیا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے جو سیٹنگ روم ہے، سیٹنگ میں صوفہ رکھا ہوا ہے، اس صوفے کے اوپر ہی ریموٹ رہتا ہے ٹی وی کا. اذان ہوگی ٹی وی بند، فوراً مسجد میں. نماز سے فارغ ہوئے گھر گئے، صوفے پر بعد میں بیٹھیں گے، پہلے ریموٹ لے کے ٹی وی چالو کریں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسی نماز سے کیا فائدہ، کیا اثر ہوگا انسان کا، اور گھروں میں کہاں سے خیر آئے گی جبکہ 24 گھنٹے وہاں ننگے ناچ چلتے ہو اور شیطانی حرکتیں ٹی وی پر چلتی ہو تو ان گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی. وہ ڈاکٹر صاحب اس بچی کو پوچھتے ہیں بیٹا اتنا بتلا دیں یہ حمل کہاں سے لائی، تو اس بچی نے روتے ہوئے کہا کہ کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، یہ میرے باپ کا حمل ہے. یہ ماحول ہے ابھی کا. اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم نے ہمارے گھروں کی فکر نہ کی اور ہم اگر بے شعوری میں رہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے، تو اللہ کے پناہ مانگو کہیں آئندہ ہمارے گھروں میں یہ حالات پیدا نہ ہو جائیں. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ حالات ہیں ٹی وی پر چلنے والی ننگی فلموں کے حالات. ایک نوجوان دیکھو اس کا نتیجہ کہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو ننگی تصویریں دیکھی جاتی ہے یا اخبار میں جو تصویریں دی جاتی ہے اور اس کو جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اثرات. ایک نوجوان اپنی جوانی میں دکان پر بیٹھ کر تولیے بیچ رہا تھا، رومال، روح کے معنی چہرہ اور مالی دن شہر مال اس کے معنی پوچھنا، یہ دو جمع ہو کے ایک لفظ بن گیا رومال، یعنی چہرے کو پوچھنے کا آلہ رومال، تولیہ مرجم. وہ اپنی دکان پر رومال بیچ رہا تھا. جوانی کے ایام جب اس کی موت کا وقت آیا، لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہیں، اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، ایک پرائی عورت کا نام آ رہا ہے بار بار. لوگ بڑے حیران تھے کہ یا اللہ ہم تو اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، کسی عورت کا نام لے رہا ہے
جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو افاقہ ہوا، یعنی ہوش میں آیا، تو پوچھا اس کو کہ بیٹا ہم تجھے کلمہ پڑھ رہے تھے تو فلاں اپنی عورت کا نام لے رہا تھا، تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا کہ اصل میں اپنی جوانی میں دکان پر رومال بیچتا تھا، یہ خوبصورت عورت اس وقت میری دکان پر آئی تھی، میں نے اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا، اس کی سزا مجھے موت کے وقت مل رہی تھی کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا رہے تھے اور میرے سامنے وہ عورت تھی، میری زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں کہ آدمی بے شعوری میں کبھی جوانی میں گناہ کرتا ہے اور اس کی سزا موت کے وقت ملتی ہے۔ شیخ عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ میں ان گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن گناہوں کو ہمارے اس ماحول میں نارمل سمجھا جاتا ہے، نہیں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ سمجھو۔ بلکہ اب تو میں نے رمضان میں بھی شاید کہا تھا حافظی مسجد میں کہ اچھا خاصا مسلمان 2 روپے کے موبائل بیچنے کی دکان لے کر بیٹھتا ہے تو وہ نمازی ہوتا ہے، لیکن اس کی دکان پر ننگی عورت کی تصویر ہوتی ہے، حالانکہ اس کو دیکھنا حرام ہے، اب حرام چیز کی تصویر لے کر حلال کاروبار کر رہا ہے۔ احساس پڑ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو بتا دیں۔ شیخ عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث کے 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی اور حافظ قرآن تھے، اور اتنا نہیں جو 7 روایتوں سے قرآن کریم کو پڑھنا منقول ہے، 7 قاری تھے حافظ حدیث۔ اور اتنا نہیں، علماء نے لکھا کہ عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے بغداد میں 30 خانقاہیں آباد تھی، 30 خانقاہیں، یعنی ایک شیخ 30 خانقاہیں چلا رہا ہے، ایک شیخ، اور جن کے ہزاروں مریدین تھے، 1-2 مرید نہیں، ہزاروں مریدین تھے۔ ایک دن اپنے مریدوں کو لے کر حج کے لیے جا رہے ہیں، توحید-sunnah.com راستے میں ایک عیسائی کی جو گرجا ہوتی ہے عبادت کی جگہ، وہاں آپ ٹھہرے، سامنے کنواں تھا، مریدین سے کہا جاؤ وہاں جا کے وضو کر لو اور میرے لیے وضو کا پانی لے آؤ۔ گئے مریدین، وضو بنایا اور حضرت کے لیے پانی لے کر آئے۔ جب حضرت کے سامنے پانی رکھا تو حضرت فرمانے لگے جاؤ تم لوگ نماز پڑھو اور اپنے سفر کے لیے آگے نکل گئے۔ تو مریدین حیران تھے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم نماز پڑھو اور آگے چلو۔ تو مریدین نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، آپ لوگ آگے چلو۔ مریدین حیران سے رونے لگے کہ اتنا بڑا شیخ کہ جن کے ہزاروں مریدین ہیں اور جن کی وجہ سے بغداد میں 30 خانقاہیں چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آگے چلو، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ مریدین رونے لگے، بہت سمجھایا شیخ کو، لیکن شیخ نے کہا تم آگے چلو۔ مریدین چلے گئے حج کے لیے، حج کے سفر میں گئے، حج سے فارغ ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں حج کے سفر میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہے ہوں گے شیخ کے لیے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ مریدین کا اخلاص تھا کہ شیخ کو اس حالت میں دیکھ کر بھی بدگمان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جب حج سے فارغ ہو کر واپس آئے تو مریدین کو ہوا کہ اپنے شیخ کی خبر لے کر جائیں، تو مریدین اسی راستے سے واپس ہوئے تو دیکھا شیخ سر پر عیسائیوں کی ٹوپی ہے اور ہاتھ میں ڈنڈا اور سوروں کو چلا رہے ہیں۔ اتنا بڑا شیخ جو حافظ حدیث ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن سوروں کو چلا رہے ہیں۔ مریدین حیران ہو گئے، ہٹ کے بس کے رہ گئے کہ یا اللہ
اتنا بڑا شیر، اتنا بڑا آدمی اور سوروں کو چلا ہے. مرید دن قریب آئے، کہا حضرت یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا حضرت آپ کو یاد ہے آپ تو حافظ قرآن تھے، آپ حافظ حدیث تھے. آپ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں قرآن کا حافظ تھا، حدیثوں کا حافظ تھا، اس وقت مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں سب بھول گئی. علماء لکھتے ہیں یہ بدنگاہی کا وبال کہ حافظ قرآن تھے، حافظ حدیث تھے، لیکن بدنگاہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سب کچھ بھول گئے. مریدین رونے لگے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے. علماء لکھتے ہیں کہ مریدین سارے ایک طرف گئے، اللہ کی طرف رجوع ہے اور زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ اتنے روئے کہ شیخ عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو دیکھ کر رونا آ گیا، وہ بھی رونے لگے. علماء نے کتابوں میں لکھا، حضرت ثانی نبر اللہ برکتہ لکھتے ہیں کہ ان کے رونے کو دیکھ کر جانوروں پر بھی اثر ہوا تو سور بھی رونے لگے، اتنا روئے. دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کتنا بڑا ہو، اگر انسان رو دے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے. جانور بھی رونے لگے. جب رو کر اللہ سے دعا مانگی تو شیخ عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال ہوا کہ آپ نے مریدین سے کہا ٹھہر جاؤ. سامنے نہر تھی، وہاں گئے، غسل کیا اور مسلمانوں کی طرف تہبند باندھ کر اور اوپر چادر ڈال کے باہر آئے. اب جو ہے مسلمانوں کی طرف تہبند باندھ کے باہر آئے. مریدین نے پوچھا حضرت اب کچھ یاد آیا؟ تو کہ ہاں اب مجھے یاد آ رہا ہے. کہا حضرت کیا بات تھی، کیوں یہ سب ہوا؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا شیر. آپ کہہ رہے ہیں جب ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے آپ وہاں پانی لینے گئے تو یہ عیسائی جو پادری تھا اس کی جوان بچی پر میری نگاہ پڑ گئی. یہ بدنگاہی اللہ کو پسند نہ آئی تو اس کی سزا مجھے دی گئی کہ میں سب کچھ بھول گیا. میں نے اس بچی سے شادی کرنا چاہا تو اس بچی نے کہا کہ تیرا مذہب چھوڑے گا تب جا کے میں شادی کروں گا، اور یہ میرے سور ہے وہ چلانے پڑے. عشق نے مجھے پاگل کر دیا، جس کا یہ نتیجہ ہے. حضرت اب کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میری بدنگاہی ہوئی تو مجھے قدرتی طور پر محسوس ہوا کہ میرے دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے، اور اب جب میں رویا ہوں اور نہر میں غسل کر کے آیا ہوں تو قدرتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ جو علوم اور جو معرفت اللہ نے لے لی تھی الحمدللہ وہ واپس آ رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ الحمدللہ اب مجھے پورا قرآن مجید یاد ہو گیا اور تمام حدیثیں میرے سامنے آ گئی. علماء لکھتے ہیں کہ انسان جب بدنگاہی کرتا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں ٹھنڈے دماغ سے کہ تھوڑی دیر کی بدنگاہی اس نے سارا علوم و معرفت کو ختم کر دیا. تو ہم لوگ دن بھر ٹی وی پر بیٹھ کر جو بدنگاہی کرتے ہیں اس سے ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا، سوچے ذرا. بلکہ ان واقعات کی روشنی میں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی بدنگاہی کی وجہ سے ہم یوں سمجھو کہ اللہ کے دفتر میں مسلمان لکھے جاتے ہیں. یعنی بظاہر تو ہم مسلمان ہیں ورنہ بس اللہ ہی ہماری مدد ہو. کہ 24 گھنٹے بدنگاہی ہوتی ہو، 24 گھنٹے نگاہیں خراب ہوتی ہو تو دلوں کا کیا حال ہوگا. ہمارے علماء لکھتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اعمال میں جی نہیں لگا. عرض کر رہا تھا حضرت زبیدہ، بات وہیں سے چلی تھی. ایک غیرت والی عورت، علماء لکھتے ہیں زبیدہ میں زنانہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، خادم اچانک اندر داخل ہو رہا ہے. زبیدہ فوراً میں آپ کو پردے میں چھپا لیتی ہے اور اپنی غلطی کو بھی تسلیم کرتی ہے، اور جہاں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہے فوراً خادم کو بھی متنبع کرتی ہے.
خادم کو بھی فوراً کہا کہ خادم تجھے اندر آنا چاہیے تھا تو اجازت لے لیتا. بات یہیں سے چلی تھی نا، بس اسی پر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. جب خادم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ ہاں میری بھی غلطی ہے کہ میں نے اجازت نہیں دی، اسی اجازت سے بات چلی تھی کہ شریعت نے بچوں کو بھی حکم دیا کہ ماں باپ کی جو خاص اوقات ہے اس میں اجازت لے کر اندر داخل ہو. زبیدہ اس خادم کو کہتی ہے کہ جاؤ کینچی لے آؤ. تو خادم حیران کر زبیدہ کیوں کینچی منگواتی ہو؟ تو زبیدہ کہہ رہی ہے میرے بھائی تو جس وقت میرے کمرے میں داخل ہوا تو تیری نگاہ میرے سر کے بالوں پر گئی ہوگی. اس نے کہا ہاں زبیدہ نگاہ تو گئی تھی لیکن وہ اچانک کی نظر تھی، میں نے جی بھر کے نہیں دیکھا، جیسے نگاہ گئی میں نے فوراً نگاہ جھکا دی. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے خدام کی نگاہوں میں بھی کتنی پاکیزگی تھی کہ محل میں رہنے والا اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ نگاہ تو گئی تھی لیکن میں نے فوراً جھکا دی. تو زبیدہ کہتے ہیں نہیں، آپ اتنا بتلاؤ کہ جب نگاہ میرے سر کے بالوں پر گئی تو کس حصے پر نگاہ گئی؟ تو خادم نے ڈرتے ہوئے کہا زبیدہ آگے کے حصے پر گئی. کہا جاؤ کینچی لے کر. کینچی لایا. زبیدہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ بال کاٹ لیے اور بال کاٹنے کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹ کر دیے کہ اس کو قبرستان میں دفن کر دو. علماء لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور سر کے بال، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اس کے سر کے جو بال اترتے ہیں ناخن وغیرہ اس کو حفاظت کے ساتھ قبرستان میں دفن کریں. زبیدہ نے اس خادم سے کہا اس کو قبرستان میں لے جاؤ دفن کر دو. تو خادم نے کہا زبیدہ یہ کیوں کر رہی ہو؟ اللہ اکبر. اس عورت کی غیرت دیکھو. اس عورت نے کہا اے خادم جن بالوں پر پرائے مردوں کی نگاہ پڑی ہو ان بالوں کو لے کر زبیدہ قبر میں جائے، اس کو زبیدہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو سمجھتا ہے کہ شرم و حیا کے جنازے نکل گئے. یہ زبیدہ جو اتنی غیرت والی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے دل بھی اتنا بڑا دیا، سخاوت کرنے والی بھی ایسی. اس لیے علماء لکھتے ہیں ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے کنارے ٹہلنے کے لیے نکلے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے کنارے ٹہلنے کے لیے جا رہے. راستے میں دیکھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ریت کے مکان بنا رہے. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ریت کے مکان بنا رہے تھے، جیسے ہمارے بچے کبھی ریت میں کھیلتے ہیں اور پھر اوپر ریت ڈال کے پیر نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے گھر بنایا. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ریت کے مکان بناتے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ قریب جا کر سلام کرتے اور سوال کرتے بہلول کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب دیتے ہارون رشید میں ریت کے مکان بناتا ہوں. آپ کون سوال پوچھتے ہیں بہلول مکان بنا کر کیا کرو گے؟ آپ نے سوال پوچھا بہلول یہ مکان بنا کر کیا کرو گے؟ بہلول جواب دیتے ہارون رشید جو مجھ سے مکان خرید لے اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں اس کے لیے بنگلہ بنائے. اللہ اکبر. بہلول لانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہارون جو مجھ سے مکان خریدے اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بنگلہ بنا دے. تو ہارون رشید نے پوچھا اس کی قیمت کیا رکھی ہے؟ پتا 1 درہم. اس زمانے کے اعتبار سے جو رائج تھا دینار یا درہم کا 1 درہم اس کی قیمت. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں خیال کیا کہ دیوانہ آدمی ہے
اور اللہ کے عشق میں پاگل ہے تو بہتی باتیں کر رہا ہے. آپ آگے چلے گئے, دیا نہیں, آگے چلے گئے. پیچھے زبیدہ پردے میں آ رہی تھی, ایک حیادار عورت, وہ وہاں اندر کھڑی رہی, سلام کیا بہنوں کو, کتنے مجذوب تھے, اللہ کے عشق میں پاگل تھے, دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو زبیدہ نے آ کر سلام کیا اور پوچھا بہنوں کیا کرتے ہو؟ تو وہی جواب, ریت کے مکان بناتا ہوں اور بیچتا ہوں. کیا قیمت کیا ہے؟ تو کہ 1 درہم. تو زبیدہ نے فوراً 1 درہم نکالا اور دے دیا. کہا بہنوں یہ رکھو درہم اور میرے لیے دعا کرو اللہ جنت میں ایک بنگلہ بنا دے. یہ سستا سونا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان عمل بتلایا, اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا بنگلہ بن جائے. صحابہ کرام موجود تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے, اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک بنگلہ بنائیں گے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ 10 کے ساتھ 2 کا عدد ملا ہو تو 12 مرتبہ ہو جائے. اگر کوئی 12 مرتبہ پڑھ لے تو اس پڑھنے والے کے رشتہ داروں کو 4 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا اور پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک بنگلہ ملے گا. ڈبل فائدہ ہو گیا نا بھائی, کیونکہ ہم تو ہر جگہ ڈبل کلاس کرتے ہیں, سنگل میں پیٹ نہیں بھرتا. ڈبل فائدہ کہ رشتہ داروں کو 4 قرآن کا اجر و ثواب اور پڑھنے والے کے لیے جنت میں بنگلہ بن رہا. بھائی کرو گے عمل جمعہ کے دن سے انشاءاللہ نہیں کریں. ارے بھائی کام کی چیزیں تو آج سے ہی کرنی ہے, مطلب ہمارا کیا ماحول ایسا بن گیا کہ ہر نیک کام جمعہ سے. نماز کی بھی تشکیل کریں کسی مسلمان کی, بھائی نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو, تو کہ انشاءاللہ آپ شروع کرتا ہوں. بھائی کب سے کہ جمعہ سے. یعنی اس کو اتنا تو پختہ یقین ہے کہ جمعہ تک تو موت آنے والی ہے نہیں, وہ آئے گی جمعہ کے بعد. اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. 12 مرتبہ اگر قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک بنگلہ بنتا ہے اور اس کے رشتہ داروں کو 4 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. اب سامنے صحابہ تھے اور صحابہ کے حالات لکھے علماء نے کہ صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی کہ جو بات سنتے اس کو فوراً آنکھوں کے سامنے پاتے. تو صحابہ تو قل هو اللہ پڑھ لی اور پڑھ کے جنت میں بنگلہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بن گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بار بار قل هو اللہ پڑھتا رہے تو کیا اللہ بار بار بنگلے دے گا؟ تو ان کو طلب تھی, کیا بار بار ملے گا؟ اللہ اکبر. دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر تیرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے, اے عمر تیرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. پڑھتے جاؤ اور جنت میں بنگلے بناتے جاؤ. جب زبیدہ نے درہم دے دیا, بہلول نے دعا کر دی. اب اسی رات کو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بستر میں جاتے اور خواب دیکھتے ہیں. زبیدہ کو خواب نہیں دیا کیونکہ اللہ بھی جانتے ہیں کہ زبیدہ کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو درہم دے چکی, لینا ہارون رشید سے ہے. تو ہارون رشید کو خواب دیا اور خواب میں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور ایک سے ایک بنگلہ جنت میں دیکھ رہے ہیں, خوبصورت بنگلے. ہارون رشید بڑے حیران تھے کہ یا اللہ بڑے عمدہ اور خوبصورت بنگلے ہیں, کاش کسی بنگلے میں اندر جانے کا موقع مل جائے تو اندر سے دیکھو. اسی فکر میں چل رہے تھے, اچانک ایک بنگلے پر لکھا ہوا دیکھا, اس پر لکھا ہوا تھا زبیدہ, جیسے ہمارے لوگ لکھتے ہیں حاجہ من فضل ربی, وہاں لکھا ہوا تھا زبیدہ. ہارون رشید حیران ہوئے کہ اللہ زبیدہ تو میری بیوی کا نام ہے. تو گئے قریب تو وہاں داروگا کھڑا تھا, فرشتہ حفاظتی. اس نے کہا بھائی مجھے اس بنگلے کے اندر جانا ہے. تو فرشتے نے روک دیا, ہارون نہیں جا سکتے.
کہا ارے بھائی میری بیوی کا نام ہے زبیدہ، تو کہا ہاں تمہاری بیوی ہی کا نام ہے اور تمہاری بیوی ہی کا بنگلہ ہے، لیکن تم اندر نہیں جا سکتے۔ کہا میں اس کا شوہر ہوں۔ کہا وہ دنیا کا دستور ہے، یہ یہاں کا دستور ہے، یہاں جس کا نام لکھا ہوں وہی جا سکتا ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اتنے پریشان ہیں کہ اللہ زبیدہ کا محل ہے اور کسی بندے پر میرا تو نام ہی نہیں لکھا، کہتے اسی پریشانی میں آنکھ کھل گئی تو دیکھا تو بستر پہ تھے، پوری رات کروٹ لیتے رہے، نیند نہیں آئی اور اس فکر میں تھے کہ کب صبح ہو بہلول کی خدمت میں جاؤں اور بہلول سے کہوں کہ ایک درہم نہیں، تو جتنے کہے اتنے دینے کے لیے تیار ہو، لیکن میرے لیے بھی دعا کرنے کے میرا منگنا بن جانا۔ تو کیا دیکھا نا آنکھوں سے؟ صبح ہوئی تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تلاش میں نکلے تو بہلول پھر اسی سمندر کے کنارے ریت کے مکان بنا رہے تھے، وہی بیٹھے تھے۔ گئے ہارون رشید قریب، کہا بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا ریت کے مکان بناتا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ تو کہ بیچتا ہوں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے کہا پوری دنیا کی شاہی، پوری دنیا کی شاہی چاہیے، پوری دنیا کی بادشاہت لاؤ۔ تو ہارون رشید غصے میں ہو گئے، کہا بہلول عقل ٹھکانے پر ہے، کل تو ایک درہم مانگ رہے تھے، آج پوری دنیا کی شاہی مانگ رہے ہو؟ تو بہلول نے فوراً کہا ہارون کل کا معاملہ دن دیکھے تھا اور آج تو تم جو ہے زبیدہ کا محل دیکھ کر آئے ہو۔ علماء لکھتے ہیں یہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا عالم تھا، بزرگی کا عالم۔ انسان جب ان نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ولایت کے نور سے نوازتے ہیں، اللہ انسان کو ترقی دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ مرحوم عبدالستار پان والا، ان کی بہن ہے فریدہ بانو جن کی طبیعت بے حد خراب ہے، ان کے لیے خاص دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کرے۔ مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام کی نورانی صورت بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت بے حد سلام جن کو معراج میں حد کو بات ملے سارے نبیوں کی، جن کو امامت ملے اور خیر الامت جن کو امت ملے اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، تبلیغ حق جب کہ طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوٹوں سے دندہ وہ کر دے رہے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا
شکر کرنے لگے ان کے حق میں دعا وہ کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس کا ذرہ مورا اس کا ذرہ مورا بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام جن کے گھر میں ماہیوں جن کے گھر میں ماہیوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہے ابا جہاں آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کیا بات ہے حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جہاں کئی دنوں سے بھوکے تھے فاقے سے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک شاعر دروازے پر آیا اللہ کے نام پر سوال کرنے لگا میں نے چوتھی روٹی اس شاعر کو کھلا دی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے پتا نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو ابا جان جیسے ہی مجھے آپ کا خیال آ گیا آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں آ گئی آپ اس کو قبول کروا لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا جن کے گھر میں ماہینوں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا مرد دم کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادوں سے اس کا کہوں حال کیا سی بزرگ کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محمود در سے نہ ساتھ گیا کوئی محمود سے میں ساتھ گیا اس نام کی شاخا اس نام کی شاخا پہلے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہلے حد سلام اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے
کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا غفار يا ستار يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، بڑے مقدس آپ کے نام ہیں، بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہیں۔ اے اللہ، یہ زبانیں ہماری گندی ہو چکی ہے۔ اے اللہ، یہ زبانیں لائق نہیں ہے کہ ان گندی زبانوں سے تیرا پاک نام لیا جائے۔ اے اللہ، زبانیں بھی گندی ہو گئی، نگاہیں بھی گندی ہو گئی۔ اے اللہ، دل و دماغ کی سوچیں بگڑ گئی۔ اے اللہ، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک گندگی میں بکھرے ہوئے تیرے سامنے آ کر رہتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی خطاؤں کو لے کر رہتے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر رہتے ہیں۔ اور اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کو لے کر نہ بیٹھے تو کیا لے کر بیٹھے؟ ہمارے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ، راتیں بھی گناہوں میں گزرتی ہے، دن بھی گناہوں میں گزرتے ہیں۔ اور اے اللہ، آج کل کا یہ بے حیائی کا گناہ، بدنگاہی کا گناہ اے اللہ سے اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اے اللہ اس کو گناہ کر نہیں سمجھتے۔ اے اللہ، رات دن نگاہیں خراب ہو رہی ہے، نگاہیں بگڑ رہی ہے۔ اے اللہ، 24 گھنٹے کا ماحول اے اللہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس ماحول میں نگاہوں کی حفاظت انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر رہتے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اتنے سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر رہتے ہیں۔ اے اللہ، اتنے نوجوان بھی رہتے ہیں، سفید داڑھی والے بھی رہتے ہیں۔ اے علماء صالحان کرام ہاتھ پھیلا کر رہتے ہیں۔ اے اللہ، بیچاری مائیں بہنیں بھی ہاتھ پھیلا کر رہتی ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے فیصلے کو قبول کرنا۔ اے اللہ، ہماری کیا کیا ضرورتیں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ، ساری ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، غموں کو دور فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ فرما، اور جب موت کا وقت آئے اے اللہ کرنے والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، تیری رضامندی والی موت عطا فرما۔ اے اللہ، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام اور مشتبہ کی ذات حفاظت فرما۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں یا جن کا ہم پر احسان ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، اے اللہ ان سب کو ہماری تمام دعاؤں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، جن بھائیوں کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام ہوا، اے اللہ تم کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ، یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں اور قرآن عظیم کے صدقے میں اور ان بیٹھنے والوں میں اے اللہ نہ جانے کتنے تیرے مقبول بندے ہوں گے، رونے والے بندے ہوں گے۔ اے اللہ، ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
تعالیٰ کا نام رہا